السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس کا یہ لیکچر نمبر 18 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیپ۔ ہیپ جو ہے ایک بائنری ٹری کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہیپ آرڈر فالو ہو رہا ہوتا ہے۔ ہیپ آرڈر یہ ہے کہ جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ دونوں چائلڈ نوڈ سے سمالر ہوگا یا منیمم چائلڈ نوڈ کے ایکول ہوگا، اگر ہم منیمم ہیپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ یہ جو ٹری ہے، اب اس میں دیکھیں 19 جو ہے اس چائلڈ سے گریٹر ہے، لیفٹ چائلڈ سے گریٹر ہے، تو یہاں ہیپ پراپرٹی جو ہے وائلیٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو 27 ہے وہ 26 سے گریٹر ہے، تو ایک دفعہ پھر یہاں بھی پراپرٹی وائلیٹ ہو رہی ہے۔ تو ان دو ایشوز کی وجہ سے یہ جو ٹری ہے یہ ہیپ نہیں ہے۔ اب یہ ٹری جو ہے یہ منیمم ہیپ ہے، کیونکہ کسی بھی نوڈ پہ ہم چیک کریں تو جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ دونوں چائلڈ سے سمالر ہے یا منیمم چائلڈ نوڈ کے ایکول ہے۔ اب ہیپ کو جو ہے پروگرامنگ میں ایک ایرے کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ نے کتنے نمبرز کا ہیپ بنانا ہے نا۔ سپوز آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہیپ کا سائز 13 ہے، تو اس کے لیے جو آپ ایرے بنائیں گے تو اس ایرے کا سائز 14 ہوگا۔ کیونکہ ہم ایرے کی جو انڈیکس نمبر 0 ہے نا وہ لوکیشن ہم یوز نہیں کر رہے، تو سب سے پہلا ڈیٹا جو آئے گا وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ آئے گا، تو اس سے نیکسٹ اگر آپ کوئی نمبر ڈالتے ہیں تو انڈیکس نمبر 2 پہ آئے گا، پھر نیکسٹ نمبر انڈیکس نمبر 3 پہ آئے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ ہیپ کی پراپرٹی بھی ہم نے چیک کرنی ہے کہ ہم نے 3 پہ نمبر ڈال تو دیا ہے لیکن وہ ہیپ پراپرٹی تو نہیں وائلیٹ ہو رہی، تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو ان جنرل یہ فارمولا بنا کہ اگر ہم آئی پوزیشن پر ہیں تو اس نوڈ کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ 2i پوزیشن پر ہوگا، اور اس کا رائٹ چائلڈ جو ہے 2i+1 پوزیشن پر ہوگا، اور i پوزیشن والا جو نوڈ ہے اس کا جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ i/2 پوزیشن پہ ہوگا۔ فار ایگزامپل i کی ویلیو 4 ہے، تو دیکھیں لیفٹ چائلڈ جو ہے 2i انڈیکس نمبر 8 پر ہے، اور رائٹ چائلڈ جو ہے 2i+1 انڈیکس نمبر 9 پر ہے، اور اس کا جو پیرنٹ ہے وہ i/2 کرو تو وہ انڈیکس نمبر 2 پر ہے، یعنی 4/2 = 2۔ اسی طرح اس نوڈ کو دیکھیں، اس کی پوزیشن i=5 ہے، تو اس کا لیفٹ چائلڈ کہاں پہ ہوگا؟ 5×2 یعنی انڈیکس نمبر 10 پہ ہوگا، اور اگر رائٹ چائلڈ ہوتا تو انڈیکس نمبر 11 پہ ہوتا، اور اس کا پیرنٹ جو ہے کہاں پہ ہوگا؟ 5/2۔ تو اس کو ان ٹرمز آف انٹیجر ڈیٹا ٹائپ سوچے نا کہ 5/2 ویسے تو 2.5 آنسر آتا ہے نا، تو اگر انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہو تو 2 آنسر آئے گا نا، تو اس لیے انڈیکس نمبر 5 پہ جو ڈیٹا ہے اور اس کا جو پیرنٹ ہے وہ انڈیکس نمبر 2 پر ہوگا۔ تو یہ ساتھ ایرے میں میپنگ شو کی ہے کہ 13 کے چائلڈز جو ہیں 21 اور 16 ہیں، تو یہ ایروز جو ہیں وہ چائلڈ کو شو کر رہی ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم نے لیفٹ چائلڈ لکھا ہے اس پیرنٹ کا، اور اس کے بعد ہم نے رائٹ چائلڈ لکھا ہے۔ اگر یہ پیرنٹ ہوگا تو پہلے لیفٹ چائلڈ لکھیں گے ایرے میں، اور اس کے بعد ایرے میں اس کا رائٹ چائلڈ لکھیں گے۔ اب ہیپ میں ڈیٹا کس طرح ڈالنا ہے اور ہیپ آرڈر کیسے فالو کرنا ہے، تو اس کے سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ کریں کہ دیکھیں کہ ایرے میں ایمپٹی پوزیشن کون سی ہے نا، تو انڈیکس نمبر 10 تک تو یہ فل ہو گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اب جو نیا ڈیٹا آئے گا وہ انڈیکس نمبر 11 پہ آئے گا، تو 11 پہ آپ نے کوئی نمبر ڈال دیا، مطلب کہ یہاں پہ آپ نے نمبر ڈال دیا نا، پھر آپ نے وہ دیکھا کہ وہ نمبر پیرنٹ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو اگر یہ نیا نمبر پیرنٹ سے چھوٹا ہے تو پھر یہ کرو پیرنٹ کو نیچے لے آؤ اور اس نئے نمبر کو اوپر لے جاؤ، اور اسی طرح یہ سٹیپس بار بار ریپیٹ کرنے ہیں جب تک یعنی پیرنٹ جو ہے دونوں چائلڈ سے سمالر نہیں ہو جاتا، یا پھر ہم روٹ تک نہیں پہنچ جاتے تو پھر بھی یہ سٹیپس جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ سپوز کہ یہاں تک ہیپ بن گئی ہے، اور اب ہم نے اس میں ایک نیا نمبر انسرٹ کرنا ہے، اور وہ ہے نمبر 14۔ تو ہم نے انسرٹ نام کا فنکشن بنایا، اس کو 14 ہم نے ایز آرگومنٹ پاس کیا، تو اس کے بعد یہ جو فنکشن ہے یہ دیکھے گا کہ ہیپ میں جو ہے ایمپٹی پوزیشن کون سی ہے نا، تو دیکھو اس ہیپ کا سائز 13 ہے اور ابھی بھی 3 ایمپٹی پوزیشنز پڑی ہوئی ہیں۔ تو نیکسٹ ایمپٹی پوزیشن کیا ہے؟
وہ انڈیکس نمبر 11 ہے، تو یہ سب سے پہلے معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ انڈیکس نمبر 11 کو آپ نے مارک کر دیا کہ یہ ایک ہول ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ میں 14 ڈالنے جا رہا تھا نا، لیکن 14 جو ہے وہ روٹ نوڈ سے سمالر ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹ نوڈ کو نیچے لے آؤ اور اس ہول کو جو ہے اوپر موو کر دو۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہول ہے یہ انڈیکس نمبر 5 پہ چلا جائے گا، یعنی کہ i/2 پوزیشن پہ چلا جائے گا نا، اور یہ جو پیرنٹ ہے جو انڈیکس نمبر 5 پہ ہے وہ موو ہو جائے گا اس ہول میں جو کہ انڈیکس نمبر 11 ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح موومنٹ ہو گئی کہ روٹ نیچے آ گیا اور ہول ہمارا اوپر چلا گیا۔ اب دوبارہ پھر آپ نے یہ سٹیپس ریپیٹ کرنے ہیں کہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس ہول کا جو پیرنٹ ہے وہ ہمارے 14 سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو یہ 14 سے بڑا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، ہول کو اوپر موو کرنا ہے اور اس کے پیرنٹ کو ادھر نیچے لانا ہے۔ تو ہول کی جو پوزیشن ہے وہ 5 ہے، تو 5/2 = 2، تو ہول جو ہے انڈیکس نمبر 2 پہ موو ہوگا اور انڈیکس نمبر 2 پہ جو پیرنٹ ہے وہ نیچے آ جائے گا ادھر ہول والی جگہ پہ۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی موومنٹ ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو نیا نمبر 14 ہے اس کو اس ہول کے پیرنٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ اگر یہ 14 اس پیرنٹ سے چھوٹا ہے تو ہول اوپر موو ہو جائے اور یہ 13 جو ہے نیچے آ جائے۔ تو اب تو فالس کنڈیشن ہے کہ 14 جو ہے وہ 13 سے گریٹر ہے، یعنی کہ چھوٹا نہیں ہے، فالس کنڈیشن ہوگی۔ تو فالس کنڈیشن ہوگی، اس کا مطلب ہے ہول جو ہے مزید اوپر موو نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ فائنلی یہ جو 14 ہے اس کو ہم انڈیکس نمبر 2 پہ کاپی کر دیں گے۔ تو اس طرح ہیپ میں جو ہے ایک نیا ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ٹری سٹرکچر میں یہاں پہ آیا اور ایرے سٹرکچر میں یہ دیکھیں انڈیکس نمبر 2 پہ یہ 14 جو ہے یہ آ گیا۔ اب اسی اگزامپل کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے 14 ایڈ کر دیا، اب ہم اس ہیپ میں 15 انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس ایرے میں دیکھیں ابھی بھی 2 نمبرز انسرٹ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن نیکسٹ ایمپٹی پوزیشن جو ہے وہ انڈیکس نمبر 12 ہے، تو انسرٹ 15 فنکشن ہم نے کال کیا اور اس کے بعد نیکسٹ ایمپٹی پوزیشن ہم نے دیکھی تو وہ انڈیکس نمبر 12 ہے۔ تو ہم نے کہا کہ انڈیکس نمبر 12 پہ جو ہے ایک ہول آ گیا، یعنی ایک نوڈ بن گیا لیکن اس میں ڈیٹا نہیں ہے۔ اب ہم نے اس ہول کے پیرنٹ کو 15 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اگر یہ پیرنٹ جو ہے 15 سے بڑا ہے تو یہ پیرنٹ کا ڈیٹا نیچے آ جائے اور ہول جو ہے اوپر موو ہو جائے، تو یہ کنڈیشن ہماری ٹرو ہو گئی۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہول کو انڈیکس نمبر 6 پہ موو کیا اور انڈیکس نمبر 6 پہ جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے انڈیکس نمبر 12 پہ موو کر دیا۔ اب ہماری جو کرنٹ انڈیکس ہے وہ انڈیکس نمبر 6 ہے اور اس کا پیرنٹ جو ہے وہ 6/2 انڈیکس نمبر 3 پر ہے۔ تو 16 کو 15 سے کمپیئر کیا تو پیرنٹ جو ہے 15 سے گریٹر ہے، تو ایک دفعہ پھر پیرنٹ کو نیچے لائیں گے اور ہول کو جو ہے اوپر موو کریں گے۔ تو یہ ہم نے ایرو سائن لگایا کہ پیرنٹ نیچے موو ہو گیا اور یہ ہول جو ہے اوپر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اب ہماری کرنٹ پوزیشن جو ہے وہ 3 ہے، تو اب اس کا پیرنٹ جو ہے 3/2 = 1 ہوگا۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ جو نیا نمبر ہے کیا وہ پیرنٹ سے لیس ہے، تو 15 > 13 یہ ہمارے پاس فالس کنڈیشن ہوگی، تو اس لیے ہم 15 کو اس ہول میں یعنی انڈیکس نمبر 3 پہ کاپی کر دیں گے۔ تو اس طرح ہیپ میں جو ہے ایک اور نیا ڈیٹا انسرٹ ہو گیا جو کہ نمبر 15 ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہیپ سے جو منیمم نمبر ہے وہ ہمیں گیٹ ہو اور وہ نمبر ہیپ سے ڈیلیٹ بھی ہو جائے۔ تو ہیپ میں جو منیمم نمبر ہے وہ ہمیشہ روٹ نوڈ ہوگا، اور اب اگر ہم اس کو گیٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ہول بنے گا، تو اس ہول کو آپ نے ہیپ کے جو سب سے آخری نوڈ ہے اس سے ریپلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہول ہے اس کی جگہ ہم یہ 19 یہاں پہ ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد 19 کو ہم نیچے لائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی نیچے کہاں پہ جگہ بنتی ہے۔ یہ گیٹ مین ہم نے فنکشن کال کیا، اس کی میں کوڈنگ کس طرح ہو رہی ہے اس کا میں الگو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ منیمم نوڈ کون سا ہے، تو ظاہر ہے روٹ ہے،
اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس منیمم نوڈ کو ایک ویریبل میں سٹور کرنا ہے. تو ہم نے ایک ویریبل بنایا min_node اور اس میں ہم نے اس کی کاپی رکھ لی نا. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو نوڈ نمبر 12 ہے اس کا ڈیٹا آپ نے ادھر کاپی کرنا ہے اور اس نوڈ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. مطلب یہ کہ یہ جو 19 ہے یہ یہاں روٹ پہ موو ہو جائے گا. تو ہیپ کا جو سب سے آخری نوڈ ہے وہ آپ نے ادھر موو کرنا. تو یہ ہم نے 19 کو ایز اے روٹ جو ہے موو کیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے دو چائلڈ ہیں 14 اور 15. پہلے تو یہ دیکھیں ان دونوں چائلڈ میں سے نا منیمم چائلڈ کون سا ہے. تو منیمم چائلڈ جو ہے 14 ہے. اب 14 کو کمپیئر کریں اس کے پیرنٹ کے ساتھ کہ اگر یہ جو پیرنٹ ہے منیمم چائلڈ سے گریٹر ہے تو ان دونوں کو آپس میں انٹرچینج کر دو. یعنی اس کو پیرنٹ بنا دو اور اس پیرنٹ کو اس پوزیشن پہ لے آؤ. تو یہ ہم نے چیک کیا یہ ہماری ٹرو کنڈیشن ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو انٹرچینج کرنا ہے. تو یہ ہمارا 14 اوپر چلا گیا اور 19 جو ہے نیچے آ گیا. اب اسی طرح آپ نے اس کو پیرنٹ مانتے ہوئے اس کے دونوں چائلڈ اس کے ساتھ چیک کرنے ہیں اور اسی طرح ٹری میں ہم نیچے کی طرف چلتے جائیں اور یہ الگو جو ہے یہ ریپیٹ کرتے جائیں. اب ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے یہ جو دونوں چائلڈز ہیں ان میں سے اسمالسٹ چائلڈ کون سا ہے. تو یہ رائٹ سائڈ والا چائلڈ جو ہے یہ اسمالسٹ ہے. اب ہم نے اس پیرنٹ کو اسمالسٹ چائلڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہ اگر یہ پیرنٹ اس سے بڑا ہے تو ان دونوں کو انٹرچینج کر دو. تو 19 از گریٹر دین 21 فالس کنڈیشن ہو گئی. تو اس کے بعد ہماری لوپ جو ہے وہ بریک ہو جائے گی اور لوپ بریک کرنے کے بعد ہم یہ جو منیمم نوڈ ہم پہلے سے کاپی کر چکے تھے کہ وہ 13 ہے تو وہ ہم فنکشن میں ریٹرن کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیپ جو ہے یہ بھی ری ارینج ہو گئی ہے. دونوں کام ہو گئے. اب اگر ہم گیٹ من فنکشن کو ایک دفعہ پھر کال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اب ہمارا منیمم نمبر جو ہے یہ 14 ہے تو اس کو ہم نے ایک ویریبل میں سٹور کر لیا اور نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کا جو اب آخری نوڈ ہے وہ یہ نوڈ نمبر 31 ہے انڈیکس نمبر 11 پہ پڑا ہوا ہے. اس کو ہم نے روٹ پوزیشن پہ موو کرنا ہے. ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو کے روٹ پوزیشن پہ آ گیا اور اب ہم نے الگو ریپیٹ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے منیمم چائلڈ کون سا ہے. تو ایک طرف 19 ہے ایک طرف 15 ہے تو 15 ہمارا منیمم چائلڈ ہے. اب ہم نے 31 کو 15 کے ساتھ کمپیئر کیا تو 31 جو ہے 15 سے گریٹر ہے اس لیے ان دونوں کو انٹرچینج کر دیں گے. تو ان کو انٹرچینج کیا تو یہ ہمارے پاس سچویشن آ گئی. اب ہم نے ٹری میں مزید نیچے جانا ہے اور یہ سٹیپس جو ہیں ریپیٹ کرنے ہیں. اب دیکھیں اب ہمارا کرنٹ نوڈ جو ہے وہ یہ انڈیکس نمبر 3 والا ہے. اب اس کے دونوں چائلڈز میں سے دیکھیں منیمم چائلڈ کون سا ہے تو یہ 16 ہے جو کہ انڈیکس نمبر 6 پہ پڑا ہوا ہے. تو منیمم چائلڈ کو پیرنٹ سے کمپیئر کیا تو پیرنٹ جو ہے منیمم چائلڈ سے گریٹر ہے تو ایک دفعہ پھر ہم ان دونوں کو آپس میں انٹرچینج کریں گے. تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی. ہم نے کہا ان کو انٹرچینج کرو تو یہ ہمارے انٹرچینج ہوگا. ٹری میں مزید نیچے کی طرف جائیں گے کہیں گے کہ اب ہمارا کرنٹ نوڈ جو ہے وہ انڈیکس نمبر 6 والا نوڈ ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اس کے تو فردر چائلڈ نوڈز ہیں ہی نہیں نا تو اس لیے ہم یہاں پہ سٹاپ ہو جائیں گے کہ اس کی پوزیشن یہی بنتی ہے. مزید نیچے کوئی چائلڈ ہے ہی نہیں کہ اس کو مزید نیچے چیک کیا جائے موو کیا جائے تو یہ اس پوزیشن پہ آئے گا. اور منیمم نوڈ ہم پہلے سے کاپی کر چکے تھے اس ویریبل میں تو 14 جو ہے وہ ہم ریٹرن کر دیں گے. تو اس طرح کیا ہوا کہ ہیپ نے اپنے آپ کو ری آرڈر بھی کر لیا اور منیمم نمبر ہمیں ریٹرن بھی کر دیا. اب اس کے کوڈ پہ آتے ہیں. تو مزید 5 سلائیڈز میں ہم نے اس کا کوڈ لکھا ہے. یعنی منیمم ہیپ نام کی ہم نے کلاس بنائی ہے اور اس میں یہ ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ کچھ فنکشنز ہیں تو یہ ہم نے بنائے ہیں اور یہ کنسٹرکٹر بنایا ہے. تو ایک پہلا کوڈ یہ ہو گیا, سیکنڈ سلائیڈ یہ ہو گئی, تھرڈ یہ ہے اور فورتھ یہ ہو گئی اور اس کے بعد ففتھ سلائیڈ میں یہ ہمارا مین فنکشن ہے.
تو یہ سارا کوڈ جو ہے اب آپ کو کمپائلر کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ویژول اسٹوڈیو کمپائلر میں آئے، یہاں پہ ہم نے کوڈ کاپی پیسٹ کیا اور اس کو اب سٹیپ بائی سٹیپ رن کرتے ہیں۔ F11 کی پریس کی ہے، مین فنکشن میں آئے اور اس کے بعد منیمم ہیپ نام کی ہم نے کلاس بنائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے h اور ہم نے اس کو 13 انٹیجر نمبر پاس کیا، تو اس کا جو ہے 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا جو کہ انٹیجر آرگومنٹ لے رہا ہے نا۔ تو کنسٹرکٹر پہ جاتے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ انیشلی ہیپ کا سائز جو ہے وہ 0 ہے، مطلب کہ اس کی کیپیسٹی تو 13 ہے مگر اس کا جو سائز ہے وہ 0 ہے، یعنی اس میں ابھی تک ڈیٹا ہم نے نہیں ڈالا نا۔ تو کیپیسٹی ہم نے کہا ایکول ٹو 13 ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے کہا ڈائنامکلی ایک نئی ایرے بنے جس کا سائز جو ہے 13 + 1 = 14 ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہیپ کو جو ہے ود دا ہیلپ آف ایرے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو انڈیکس نمبر 0 ہے وہ ہم پوزیشن یوز نہیں کر رہے تاکہ سمپل یہ والی جو ایکویشنز ہیں یہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو ڈائنامکلی ہم نے ایرے بنا لی، اس کا سائز جو ہے وہ 14 ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کنسٹرکٹر سے واپس آئے، مین فنکشن میں گئے۔ اب ہم نے انسرٹ فنکشن کال کیا کہ ہیپ میں جو ہے 21 انسرٹ ہو جائے، تو انسرٹ فنکشن میں جائیں گے۔ تو انسرٹ کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہیپ فل تو نہیں ہوگی نا، کہ اگر وہ ایرے فل ہو گئی ہے تو پھر تو ہم اس میں انسرٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو از فل فنکشن کال ہوا، از فل نے یہ دیکھا کہ اگر ہیپ کا سائز جو ہے اس کے کیپیسٹی کے ایکول ہو گیا تو مطلب یہ کہ ہیپ فل ہو گئی ہے، اب اس میں مزید ڈیٹا نہیں ڈال سکتے۔ تو ابھی ہیپ کا سائز تو 0 ہے اور کیپیسٹی جو ہے وہ 13 ہے، تو اس لیے یہ فالس ریٹرن کرے گا، تو یہ ایف کنڈیشن نہیں چلے گی۔ تو یہاں پہ آئے تو ہیپ کا سائز کیا تھا؟ 0 تھا، تو سب سے پہلے وہ پلس پلس ہوگا، یعنی ہیپ کا سائز 1 ہو گیا اور ہم نے کہا پوزیشن = 1 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلے، اب ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے 21 نمبر انسرٹ کیا ہے نا وہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ انسرٹ ہو جائے، یعنی انڈیکس نمبر 0 کو یوز نہیں کرنا۔ تو پہلا ڈیٹا انڈیکس نمبر 1 پہ انسرٹ ہوگا، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیپ پراپرٹی وائلیٹ تو نہیں ہو رہی نا۔ تو دیکھو ہیپ میں صرف ایک ہی نوڈ ایڈ ہوا ہے نا اور پوزیشن کی ویلیو 1 ہے، تو 1 > 1 یہ فالس کنڈیشن ہو گئی، تو یہ تو لوپ چلے گی نہیں، ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس نمبر 1 پہ وہ 21 آ جائے جبکہ وہ آلریڈی وہاں پہ موجود تھا۔ تو انڈیکس نمبر 1 پہ ایک دفعہ پھر یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوئی کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ 21 آ جائے، تو اس فنکشن سے باہر آئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہیپ کو جو ہے شو کیا جائے، سی آؤٹ کال ہوا اور ہم نے اس ہیپ کا شو فنکشن کال کیا، تو شو فنکشن کے اندر آئے۔ اب دیکھیں ہیپ کا سائز جو ہے 1 ہے نا، تو لوپ چلے گی 1 سے لے کر 1 تک، یعنی ایک دفعہ لوپ چلے گی اور ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جو 21 پڑا ہوا ہے وہ اسکرین پہ شو ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ہیپ = 21 شو ہو جائے گا اور سی آؤٹ اینڈل سے یہ جو کرسر ہے یہ نیو لائن پہ چلا جائے گا۔ اچھا، اب لوپ جو ایک دفعہ پھر چلنے سے پہلے چیک ہوگی کہ i++ ہو کے جو ہے یہ ہمارا 2 ہو گیا اور یہاں کنڈیشن چیک ہوگی کہ 2 > 1 فالس کنڈیشن ہوگی، تب ہم لوپ سے باہر آئیں گے اور اب ہم نے کرسر کو نیو لائن پہ سینڈ کیا اور اس کے بعد ہم مین فنکشن میں واپس آ گئے۔ اب ہم جو ہے ہیپ میں 13 انسرٹ کر رہے ہیں، تو یہ انسرٹ فنکشن ہم نے کال کیا، تو اب یہ سارے نوڈ میں اسی طرح انسرٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ 14 اور 15 جب انسرٹ ہوں گے تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں سارے نوڈز ہم نے ہیپ میں ڈال دیے اور آخر میں ہم نے یہ 32 ہیپ میں ڈالا ہے نا۔
تو انسرٹ 14 ہم نے کال کیا، تو انسرٹ فنکشن میں گئے، اب ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 14 ہے۔ تو اب دیکھیں اس طرح کی سچویشن ہے کہ یہ سارے نمبرز ڈل چکے ہیں اور اب ہم نے 14 انسرٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیپ فل تو نہیں ہوگی نا، تو دیکھو ہیپ تو فل نہیں ہوئی ابھی بھی، یہاں پہ یہ دیکھو اس میں 3 نمبرز ڈالنے کی گنجائش ہے۔ تو نیکسٹ پھر ایمپٹی پوزیشن ہماری جو ہے یہ انڈیکس نمبر 11 بنتی ہے، تو ہیپ از فل، یہ ہمارے پاس فالس ہوگا، تو اس سے باہر آئے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایمپٹی پوزیشن جو ہے ہماری 11 ہوگی، یعنی i از اکول ٹو 11، یا آپ یہ کہو کہ پوزیشن از اکول ٹو 11۔ تو پہلے ہیپ کا سائز 10 تھا، اب ہیپ کا سائز 11 ہو گیا اور پوزیشن از اکول ٹو 11 ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایرے کی انڈیکس نمبر 11 پہ ایک ہول جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایرے کی انڈیکس نمبر 11 پہ یہ جو نیا نمبر ہے 14، یہ یہاں پہ انسرٹ ہو جائے، کیونکہ اس کی 2 طرح سے کوڈنگ کی جا سکتی ہے نا، کہ ہول انسرٹ کر دو یا پھر ابھی سے ہی اس میں 14 انسرٹ کر دو اور اس طرح ان کو آپس میں جو ہے انٹرچینج کرتے جاؤ۔ تو یہ پوزیشن 11 پہ ہم نے یہاں 14 ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد فار لوپ میں آئے کہ پوزیشن از گریٹر دین 1، تو پوزیشن تو 11 ہے، تو 11 از گریٹر دین 1 ٹرو ہو گیا، اور نیا نمبر ہمارا 14 ہے، اور اس کا جو پیرنٹ ہے وہ 31 ہے، تو 14 از لیس دین پیرنٹ 31، تو یہ ٹرو کنڈیشن ہو گئی، یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہے۔ تو لوپ کے اندر جائیں گے اور لوپ کے اندر جا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرنٹ ہے وہ پوزیشن نمبر 11 پہ موو ہو جائے، یعنی یہ جو 31 ہے یہ یہاں پہ موو ہو جائے۔ اس کے بعد پوزیشن از اکول ٹو پوزیشن ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو جب دوسری دفعہ لوپ چلے گی تو پوزیشن کی ویلیو 5 ہو جائے گی کہ 11 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو 5 ہے، اور یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے نا۔ تو دیکھیں اب یہ سچویشن ہے کہ اب ہم اس پوزیشن پر ہیں اور 31 نیچے موو ہو چکا ہے اور ہمارا 14 یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور 14 کو ہم نے 21 کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے۔ پوزیشن 5 از گریٹر دین 1، یہ بھی ٹرو ہے، اور اس کے بعد یہ جو 14 ہے از لیس دین 21، یہ بھی ٹرو ہے۔ تو لوپ کے اندر جائیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن نمبر 5 پہ جو ہے اس کا پیرنٹ موو ہو جائے، یعنی کہ یہ 21 جو ہے ادھر آ جائے۔ تو اس طرح کی سچویشن بنے گی، یہ 21 نیچے موو ہو جائے گا اور یہ پوزیشن یا i کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہو جائے گی جب تیسری دفعہ لوپ چلے گی۔ تو پہلے پوزیشن کی ویلیو 5 تھی، اب دوبارہ لوپ چلنے جا رہی ہے، اب پوزیشن کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا ہوا ایکول ٹو 2۔ اب کنڈیشن چیک ہوگی کہ 2 از گریٹر دین 1، یہ ٹرو ہے، اور مزید یہ کنڈیشن بھی چیک ہوگی، یہ جو نیا نمبر 14 ہم انسرٹ کر رہے ہیں یہ اس پوزیشن کے پیرنٹ سے سمالر ہے۔ تو اس پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں اور لوپ ہماری چل رہی ہے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 14 ہے از سمالر دین اس کا پیرنٹ، یعنی 14 از سمالر دین 13، تو یہ فالس کنڈیشن ہو گئی، تو لوپ نہیں چلے گی، لوپ سے باہر آ جائیں گے، اور جب لوپ سے باہر آئیں گے تو پوزیشن کی ویلیو 2 ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس نمبر 2 پہ جو ہے 14 کاپی ہو جائے، تو اس طرح 14 جو ہے ہیپ میں انسرٹ ہو گیا۔ اچھا، کوڈ میں مزید آگے چلتے ہیں، اب ہم ہیپ کو شو کریں گے، تو دیکھو اس طرح ہیپ شو ہوگی کہ 13 کے لیفٹ پوزیشن پہ وہ 14 آ گیا نا۔ تو ادھر بھی دیکھیں کہ ہماری فائنل شیپ یہ بنی کہ جو 14 ہے 13 کی لیفٹ پوزیشن پہ آ گیا۔ اب جو ہے نمبر 15 ہیپ میں انسرٹ کرتے ہیں، تو انسرٹ فنکشن کال ہوگا، تو فنکشن کے اندر گئے، اب ہیپ فل ہے، یہ تو فالس ہے، اس کے بعد نیچے ہے، تو ہیپ تو بھی فل نہیں ہوئی، تو نیکسٹ ایمپٹی پوزیشن ہماری کیا بنی، پہلے ہیپ کا سائز 11 تھا، تو نیکسٹ ایمپٹی پوزیشن جو ہے وہ انڈیکس نمبر 12 بنے گی، تو ہم نے کہا پوزیشن از اکول ٹو 11 پلس پلس، تو ہماری پوزیشن جو ہے 12 آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایرے کی پوزیشن 12 پہ یہ جو نیا نمبر آیا ہے نا 15، یہ انسرٹ ہو جائے، تو ایرے کی یہ انڈیکس نمبر 12 پہ ہم نے ایک ہول انسرٹ کر دیا، تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ 15 بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی یہ الگو بن سکتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ 15 آ گیا، اب اس کو پیرنٹ سے کمپیئر کرنا ہے کہ اگر یہ پیرنٹ سے چھوٹا ہے تو پیرنٹ نیچے آ جائے اور 15 ادھر چلا جائے،
پھر جب یہاں پہ 15 آئے گا ایک دفعہ پھر پیرنٹ سے کمپیئر ہوگا تو ابھی بھی اس سے چھوٹا ہے، تو ایک دفعہ پھر 15 یہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائے گا، 19 ادھر چلا جائے گا اور 16 جو ہے یہاں پہ آ جائے گا۔ تو اب اس کو کوڈنگ کی مدد سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لوپ کے اندر گئے، پوزیشن 12 ہے، 12 از گریٹر دین 1 ٹرو ہے۔ اب نیا نمبر 15 ہے اور اس نوڈ کا پیرنٹ جو ہے وہ 19 ہے۔ نیو نمبر از یا ایکس از لیس دین پیرنٹ، تو 15 از لیس دین 19، تو یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہو گئی۔ لوپ کے اندر گئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن 12 پہ پیرنٹ موو ہو جائے، یعنی کہ جو 19 ہے یہ ادھر نیچے آ جائے، انڈیکس نمبر 12 پہ آ جائے، اور ہمارا جو 15 ہے وہ ادھر چلا گیا، تو 19 کو ادھر موو کرنے سے یہاں پہ ایک ہول آ گیا۔ اب ہم نے اس پوزیشن پہ آنا ہے، اس پوزیشن کو اگر ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہماری نیو پوزیشن یہ والی ہوگی، تو پوزیشن از اکول ٹو پوزیشن ڈیوائڈ بائی 2، یعنی پیرنٹ پوزیشن پر ہم آ گئے اور لوپ کو ایک دفعہ پھر چلائیں گے۔ اب ہم پوزیشن 6 پر ہیں، پوزیشن از گریٹر دین 1، یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد یہ جو 15 ہے وہ اس نوڈ کے پیرنٹ سے چھوٹا ہے، یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہے، تو لوپ کے اندر جائیں گے۔ تو لوپ کے اندر ہم جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن 6 پہ جو ہے پیرنٹ موو ہو جائے، یعنی یہ والا 16 جو ہے ادھر آ جائے، تو یہ ہمارا 16 جو ہے وہ انڈیکس نمبر 6 پہ موو ہو گیا۔ اب ہمارا ہول جو ہے انڈیکس نمبر 3 پر ہے، تو ایک دفعہ پھر لوپ میں جائیں گے۔ اب دیکھو کرنٹ پوزیشن 3 ہے، 3 از گریٹر دین 1، یہ تو ٹرو ہے، تو یہ سائڈ تو ٹرو ہو گئی نا، اور نمبر ہمارا جو ہے وہ 15 ہے، لیکن اس پوزیشن کا پیرنٹ کیا ہے، یعنی اس پوزیشن کا پیرنٹ کیا ہے 13، 15 از لیس دین 13، یہ فالس کنڈیشن ہو گئی، تو اس لیے لوپ جو ہے نہیں چلے گی، لوپ بریک ہو جائے گی۔ تو لوپ سے باہر آتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایرے کی پوزیشن نمبر 3 پہ جو ہول ہے وہ 15 سے فل ہو جائے، تو فائنلی جو 15 ہے وہ انڈیکس نمبر 3 پہ انسرٹ ہوگا۔ واپس مین فنکشن میں آئے، ہم نے ہیپ کو شو کیا، تو یہ دیکھیں 13 کے بعد 14 ہے، پھر 15 ہے، تو یہ دیکھیں ہیپ از اکول ٹو 13 ہے، اس کے بعد 14 اور پھر یہ 15 جو ہے یہ ہمارا سی آؤٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ منیمم نمبر ہیپ سے کیسے گیٹ کریں گے اور اس کو ہیپ سے ریموو کیسے کریں گے، تو ہم نے گیٹ من نام کا فنکشن بنایا، وہ ہم کال کریں گے۔ تو من نام کا ویریبل بنایا تاکہ منیمم نمبر اس ویریبل میں سٹور ہو جائے۔ اگر ہیپ ہے ہی ایمپٹی تو پھر اس سے منیمم نمبر کیسے ملے گا نا، تو اس ایمپٹی فنکشن بنایا، اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہیپ کا سائز 0 ہے، کہ وہ ہیپ تو ایمپٹی ہے، تو میسج آئے گا ہیپ از ایمپٹی۔ تو اب تو یہ کنڈیشن فالس ہے، کیونکہ ہیپ میں تو کافی سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا، تو یہ اس کنڈیشن سے باہر آئے۔ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو روٹ نوڈ ہے جو کہ انڈیکس نمبر 1 پہ پڑا ہوا ہے، یہی ہمارا منیمم نمبر ہے، تو ہم نے کہا منیمم نمبر از اکول ٹو ایرے کی انڈیکس نمبر 1 کا ڈیٹا، تو منیمم نمبر اکول ٹو 13 ہو گیا۔ اس کے بعد سٹیپ یہ تھا کہ لاسٹ نوڈ کو انڈیکس نمبر 1 پوزیشن پہ موو کریں، یعنی 19 ادھر موو ہو جائے گا نا، تو ہم نے لکھا کہ ایرے کا انڈیکس نمبر 1 از اکول ٹو ایرے کا ہیپ سائز، یعنی ہیپ سائز 12 ہے، تو انڈیکس نمبر 12 کا ڈیٹا جو ہے انڈیکس نمبر 1 پہ موو ہو، اور اس کے بعد ہیپ کا سائز 12 کی بجائے 11 ہو جائے۔ تو یہ پوسٹ فکس آپریٹر ہے، یعنی سائز 11 بعد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ 12 ریٹرن کرے گا نا، تو ایرے کے انڈیکس نمبر 12 پہ جو 19 ہے وہ انڈیکس نمبر 1 پہ موو ہو جائے گا، تو یہ دیکھیں 19 ادھر موو ہو گیا۔ اب ہم نے 19 کو نیچے کی طرف بھیجنا ہے ہیپ میں، تاکہ یہ اپنی کریکٹ پوزیشن پہ آ جائے نا، اور ہیپ کی پراپرٹی جو ہے وہ بھی وائلیٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے پرکولیٹ ڈاؤن نام کا ایک فنکشن بنایا ہے، وہ کال کریں گے، اور اس کو ہم نے انڈیکس نمبر 1 دیا ہے کہ انڈیکس نمبر 1 کو ہیپ میں نیچے کی طرف لے جاؤ جہاں اس کی کریکٹ پوزیشن بنتی ہے، لیکن منیمم نمبر 13 ہے اور وہ ریٹرن کر دو، تو 13 ریٹرن ہو گیا، اور 19 کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا پرکولیٹ ڈاؤن فنکشن ہے، اس کو ہم نے انڈیکس نمبر 1 یہاں پہ سینڈ کیا ہے،
تو ہم نے چائلڈ انڈیکس ایک ویریبل بنایا، اس کے بعد ہم نے روٹ بنایا ویریبل. تو ہم نے کہا جو روٹ 9 جو کہ 19 ہے وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ روٹ انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے، اور روٹ انڈیکس ہمارے پاس 1 ہے. تو انڈیکس نمبر 1 کا جو 19 ہے وہ روٹ ویریبل میں کاپی ہو گیا. تو روٹ کی ویلیو 19 ہوگی. اب ہم فار لوپ میں جا رہے ہیں کہ روٹ انڈیکس ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 1 ملٹیپلائی بائی 2 از لیس دین اور ایکول ٹو ہیپ سائز. ہیپ سائز 11 ہے، تو 1 ملٹیپلائی بائی 2 از لیس دین اور ایکول ٹو 11. تو یہ ٹرو کنڈیشن ہے. تو لوپ کے اندر گئے. اب دیکھو یہ کرنٹ نوڈ ہے نا، تو اس کا جو چائلڈ ہے وہ کس پوزیشن پہ ہوگا؟ یعنی اس کی پوزیشن کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو. تو اس کا انڈیکس کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس یہ اس کے لیفٹ چائلڈ کی پوزیشن آ گئی. تو وہ انڈیکس نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، تو چائلڈ انڈیکس مطلب کہ لیفٹ چائلڈ، تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہمارے پاس انڈیکس نمبر 2 پر ہے. اس کے بعد ہم ایف کنڈیشن چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے چائلڈ کا کیلکولیٹ کیا انڈیکس وہ ہیپ سائز کے ایکول نہیں ہونا چاہیے نا، مطلب کہ ہیپ سائز سے سمالر ہونا چاہیے. اب چائلڈ انڈیکس ہمارا 2 ہے اور ہیپ سائز 11 ہے، تو چائلڈ انڈیکس جو ہے ہیپ سائز سے لیس ہونا چاہیے، اس کے ایکول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ٹرو کنڈیشن ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ان دونوں چائلڈز میں سے نا سمالسٹ چائلڈ کون سا ہے. تو یہ والا چائلڈ سمالسٹ ہے. تو یہ ہم نے کہا کہ اگر ایرے کے انڈیکس نمبر 2 کا چائلڈ جو ہے وہ گریٹر دین ہے ایرے کے انڈیکس نمبر 3 والے چائلڈ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرا سمالسٹ چائلڈ جو ہے انڈیکس نمبر 2 والا نہیں ہے بلکہ وہ انڈیکس نمبر 1 والا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا لیفٹ چائلڈ جو ہے رائٹ چائلڈ سے گریٹر ہے تو لیفٹ چائلڈ انڈیکس نمبر 2 پر ہے اور رائٹ چائلڈ انڈیکس نمبر 3 پر ہے. اگر ایسا ہے تو میرا جو سمالسٹ چائلڈ ہے وہ رائٹ چائلڈ ہے یعنی انڈیکس نمبر 3 والا ہے. تو یہ کنڈیشن تو فالس ہو گئی نا. یعنی یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے سمالسٹ چائلڈ جو ہے وہ کون سا ہے، یعنی وہ رائٹ چائلڈ سمالسٹ ہے یا لیفٹ چائلڈ سمالسٹ ہے. تو کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا لیفٹ چائلڈ سمالسٹ ہے، تو یہ ایف کنڈیشن فیل ہوگی. اب اگلی ایف کنڈیشن میں ہم آ گئے. اب اس ایف کنڈیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ سمالسٹ چائلڈ کون سا ہے. تو وہ جو سمالسٹ چائلڈ ہے کیا وہ روٹ سے چھوٹا ہے؟ اگر وہ روٹ سے چھوٹا ہے تو ان دونوں کو انٹرچینج کر دو. تو اب دیکھو یہ روٹ سے چھوٹا ہے نا، تو یہ دونوں آپس میں انٹرچینج ہوں گے. تو یہ ہم نے سویپ فنکشن کال کریں گے. تو یہ ہم نے سویپ فنکشن بنایا، تو یہ پوائنٹرز کی مدد سے ان کو آپس میں انٹرچینج کر دے گا. اس کے بعد جو ہے لوپ میں واپس گئے تو یہ دیکھیں سویپ فنکشن کال ہوا اور یہ آپس میں انٹرچینج ہو گئے. اور دوبارہ لوپ میں جانے سے پہلے ہم نے یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرنی ہے کہ جو سمالسٹ چائلڈ ہے وہ اب ہم میرا لوکل روٹ ہے، یعنی کہ اب ہم نے اس ٹری کے یہاں سے نیچے جانا ہے. یعنی یہ ادھر سمالسٹ چائلڈ تھا نا 14 یہاں پہ تھا نا، تو اب میرا یعنی لوکل روٹ جو ہے یا کرنٹ نوڈ جو ہے وہ یہ والا ہے. اب یہاں سے اس کو ان دونوں سے کمپیئر کرنا ہے. لوپ کے اندر آئے، سب سے پہلے کنڈیشن چیک ہوئی کہ کرنٹ انڈیکس جو ہے ملٹیپلائی بائی 2، تو کرنٹ انڈیکس ہمارا کیا تھا 2 تھا. 2 ملٹیپلائی بائی 2 4 از لیس دین 11 ٹرو کنڈیشن ہے. اور سب سے پہلے ہم نے لیفٹ چائلڈ کیلکولیٹ کیا تو کرنٹ پوزیشن کو ملٹیپلائی بائی 2 کیا. تو یہ دیکھیں اس پوزیشن کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو لیفٹ چائلڈ جو ہے انڈیکس نمبر 4 کا آ جائے گا. تو ہم نے کہا چائلڈ انڈیکس جو ہے وہ انڈیکس نمبر 4 ہے، مطلب کہ یہ لیفٹ چائلڈ ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ چائلڈ میں سے جو ہے منیمم چائلڈ کون سا ہے. تو اب دیکھو 4 از ناٹ ایکول ٹو 11، یہ ٹرو کنڈیشن ہے. اور اس کے بعد دیکھو کہ 24 از گریٹر دین 21، تو یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہے. مطلب یہ کہ اب میرا جو اسمالسٹ چائلڈ ہے وہ لیفٹ نہیں ہے بلکہ رائٹ چائلڈ ہے، یعنی کہ 24 از گریٹر دین 21. تو یہ ٹرو کنڈیشن ہوگی. تو اس کے اندر گئے تو چائلڈ انڈیکس پلس پلس
مطلب کہ میرا منیمم چائلڈ جو ہے انڈیکس نمبر 4 نہیں ہے بلکہ انڈیکس نمبر 5 ہے، تو یہ انڈیکس نمبر 5 جو ہے یہ میرا منیمم چائلڈ ہے۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، اب ہم نے منیمم چائلڈ کو اس کے پیرنٹ کے ساتھ میچ کرنا کہ روٹ ہمارا یہ ہے، کرنٹ جو لوکل روٹ ہے نا، کہ اگر یہ والا چائلڈ جو ہے منیمم چائلڈ ہے اور یہ روٹ سے سمالر ہے تو ان دونوں کو انٹرچینج کر دو۔ اب دیکھو یہ تو سمالر نہیں ہے نا، یہ بڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ انٹرچینج نہیں ہوں گے اور یہاں پہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے گی۔ تو یہ اف کنڈیشن نہیں چلی ایلس چلے گی، تو یہ اف کنڈیشن نہیں چلی ایلس چلے گی اور لوپ جو ہے بریک ہو جائے گی، اور پرکولیٹ ڈاؤن فنکشن سے ہم باہر آ جائیں گے اور منیمم نمبر 13 تھا وہ ہم نے ریٹرن کر دیا، اور یہاں پہ ہم نے وہ نمبر سی آؤٹ کر دیا، اور یہ اسکرین پہ ہم نے منیمم نمبر جو ہے وہ شو کر دیا۔ تو اب ہم جب ہیپ کو شو کریں گے تو اس میں یہ 13 جو ہے یہ پریزنٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہم نے ہیپ سے نکال کے ہم نے ریٹرن کر دیا۔ اب اگر ہم گیٹ من فنکشن سیکنڈ ٹائم کال کرتے ہیں تو اب ہمیں منیمم نمبر جو ملے گا ہیپ سے وہ 14 ہوگا۔ تو گیٹ من فنکشن کے اندر گئے اور یہاں پہ ہم نے من نام کا ویریبل بنایا۔ اب ہیپ کو چیک کیا کہ ایمپٹی تو نہیں ہے، تو ہیپ تو بھی ایمپٹی نہیں ہے نا، اس میں کافی سارے نمبر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ہیپ ایمپٹی نہیں ہے، یہ اف کنڈیشن فالس ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ ہمارا منیمم نمبر جو ہے وہ 14 ہے، یعنی ایرے کے انڈیکس نمبر 1 والا نمبر ہے، تو یہ منیمم نمبر 14 جو ہے وہ آ گیا۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ لاسٹ نوڈ کو روٹ پوزیشن پہ موو کرنا ہے، تو یہ ہم نے موو کیا، اور اس کے ایکولنٹ جو کوڈ ایگزیکیوٹ ہوا ہے وہ یہ والا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوا ہے کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 11 پہ جو 31 پڑا ہے وہ انڈیکس نمبر 1 پہ موو ہو جائے، اور اس کے بعد ہیپ کا سائز جو ہے 11 کی بجائے 10 ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ 31 کی کریکٹ پوزیشن کیا بنتی ہے، تو ہم نے پرکولیٹ ڈاؤن فنکشن کال کیا، تو اس فنکشن کے اندر گئے، روٹ کا انڈیکس تو 1 ہے لیکن روٹ کی ویلیو جو ہے 31 ہے۔ اب لوپ کے اندر گئے کہ روٹ انڈیکس ڈائریکٹ 2 از لیس دین ہیپ سائز، ہیپ سائز ہمارا 10 ہے، انڈیکس 1 ہے، 1 into 2 equal to 2، 2 is less than 10، ٹرو کنڈیشن ہو گئی، تو لوپ کے اندر چلے گئے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہے لیفٹ چائلڈ کون سا، تو لیفٹ چائلڈ کیا ہوگا کہ اس پوزیشن کو 2 سے ملٹیپلائی کرو تو لیفٹ چائلڈ آ جائے گا، تو ہم نے کہا چائلڈ انڈیکس از اکول ٹو روٹ انڈیکس ڈائریکٹ 2، لیفٹ چائلڈ آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ چائلڈ میں سے نا منیمم چائلڈ کون سا، تو یہ اف کنڈیشن چلی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ چائلڈ میں سے منیمم چائلڈ کون سا ہے، تو یہ اف کنڈیشن اب چلے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ چائلڈ انڈیکس از ناٹ اکول ٹو ہیپ سائز، تو یہ کریکٹ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ انڈیکس نمبر 2 کا جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکس نمبر 3 سے گریٹر ہے، یعنی لیفٹ چائلڈ از گریٹر دین رائٹ چائلڈ، تو یہ ٹرو ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ میرا جو منیمم چائلڈ ہے وہ یہ والا نہیں ہے بلکہ اس انڈیکس والا ہے، تو ہم نے کہا چائلڈ انڈیکس پلس پلس، یعنی پہلے وہ 2 تھا تو اب وہ جو ہے 3 ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انڈیکس 3 پہ نمبر روٹ سے سمالر ہے تو روٹ نیچے چلا جائے اور یہ نمبر اوپر چلا جائے، تو یہ ٹرو کنڈیشن ہے کہ انڈیکس 3 کا ڈیٹا جو ہے روٹ سے سمالر ہے، تو ان کو ہم آپس میں سویپ کریں گے یعنی انٹرچینج کریں گے، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی، سویپ فنکشن کال ہوا، روٹ اور چائلڈ جو آپس میں انٹرچینج ہو گئے، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی اور یہ روٹ اور چائلڈ جو ہیں آپس میں انٹرچینج ہو گئے۔ اب لوپ میں واپس جانے سے پہلے یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا کہ روٹ انڈیکس از اکول ٹو چائلڈ انڈیکس، کہ اب میرا جو روٹ نوڈ ہے وہ یہ انڈیکس نمبر 3 ہے، یعنی یہاں سے نیچے میں نے چیک کرنا ہے۔ دوبارہ لوپ میں واپس گئے، کنڈیشن چیک ہوئی کہ روٹ انڈیکس جو ہے 3 ہے، 3 into 2 6 از لیس دین ہیپ سائز 10، تو یہ ٹرو کنڈیشن ہے، تو لوپ کے اندر چلے گئے۔ تو لوپ کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا لیفٹ چائلڈ کون سا ہے، تو 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو تو ہمارے پاس لیفٹ چائلڈ کی پوزیشن آ جائے گی، پھر دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے اسمالسٹ کون سا ہے، تو یہ لیفٹ چائلڈ ہم نے چیک کر لیا کہ وہ انڈیکس نمبر 6 پر ہے۔
اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں اسمالسٹ کون سا ہے. 6 از ناٹ ایکول ٹو 10 ٹرو آ گیا، اور یہاں پہ ایرے کے انڈیکس نمبر 6 از گریٹر دین ایرے کے انڈیکس نمبر 7. تو یہ دیکھیں 6 از گریٹر دین 7 فالس کنڈیشن ہے، تو یہ ایف کنڈیشن نہیں چلے گی. مطلب یہ کہ ہمارا جو اسمالسٹ چائلڈ ہے وہ لیفٹ چائلڈ تھا. اب اس اسمالسٹ چائلڈ کو روٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے. روٹ جو ہے 31 ہے، روٹ 31 ہے، اسمالسٹ چائلڈ جو ہے 16 ہے. 16 از لیس دین 31 تو ٹرو کنڈیشن ہے، تو ان کو آپس میں انٹرچینج کریں گے. تو 16 از لیس دین 31 ٹرو کنڈیشن ہے، تو ان کو آپس میں ہم انٹرچینج کریں گے. تو یہ سویپ فنکشن کال ہوگا، یہ ایف کنڈیشن ٹرو ہوگی، سویپ فنکشن کال ہوا اور یہ آپس میں انٹرچینج ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا، لوپ میں واپس جائیں گے، اور واپس جانے سے پہلے ہم نے روٹ انڈیکس نیا نکالنا ہے کہ از اکول ٹو چائلڈ انڈیکس ہے. یعنی کہ اب ہمارا جو روٹ انڈیکس ہے وہ 3 کی بجائے 6 ہے. تو روٹ انڈیکس اب ہمارا 6 ہو گیا. تو لوپ میں واپس گئے تو ہم نے کہا 6 ملٹیپلائی بائی 2 از لیس دین ہیپ سائز. تو 12 از لیس دین اور اکول ٹو 10. تو یہ کنڈیشن فالس ہو گئی، اس لیے اب لوپ نہیں چلے گی. تو لوپ سے باہر آئے اور اس کے بعد یہ جو پرکولیٹ ڈاؤن فنکشن ہے اس سے بھی باہر آ جائیں گے. تو منیمم نمبر ہمارے پاس 14 تھا، وہ ہم نے ریٹرن کر دیا، اور یہاں پہ ہم نے اس کو سی آؤٹ کر دیا. تو اسکرین پہ منیمم نمبر جو ہے وہ 14 آ جائے گا. اور اب جب ہم ہیپ کو شو کریں گے تو اس میں 14 جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں اب جب ہم نے ہیپ کو شو کیا تو پہلے 14 تھا، لیکن اب اس میں 14 جو ہے موجود نہیں ہے. تو اس طرح ہیپ کا یہ کوڈ جو ہے ایگزیکیوٹ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اب ہم انشاءاللہ ڈیٹا کو سارٹ کرنے کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ پڑھیں گے. اگر آپ نے ہمارے اس چینل چشتی اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں. اور یہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو یہ کوڈ اگر سمجھ آیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں. اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.